افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا۔ افسانہ نگار اسد محمد خان، پیدائش 26 ستمبر سن 1932، بھوپال۔ تعلیم BA سندھ مسلم آرٹس کالج۔ ایوارڈ احمد ندیم قاسمی ایوارڈ برائے فکشن۔ ادبی تنظیم فیض محمد فاؤنڈیشن 2004۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ برائے بہترین تصنیف 2003۔ عالمی فروغ ادب ایوارڈ دوحہ قطر 2007۔ شیخ ایاز ایوارڈ سندھ 2007۔ نگار ایوارڈی تمغہ امتیاز 2009۔ تصانیف: کھڑکی پر آسمان، افسانے، نظمیں 1982۔ برج خموشہ، افسانے 1990۔ غصے کی نئی فصل، افسانے 1997۔ رکے ہوئے ساون، گیت 1997۔ نربد اور دوسری کہانیاں 2003۔ تیسرے پہر کی کہانیاں مجموعہ 2006۔ غصے کی نئی فصیل۔ حافظ شکر اللہ خان اپنی بات اجمالاً ہی کہنا پسند کرتا تھا۔ حافظ شکر اللہ خان نے اچھا خاصا صاحب علم اور کم گو آدمی تھا، شاید اس لیے اپنی بات اجمالاً کہنا پسند کرتا تھا، چنانچہ اسے تفصیلات سے اور وقت ضائع کرنے سے الجھن ہوتی تھی۔ گھٹے ہوئے ورزشی بدن کا یہ پڑھا لکھا روہیلا آس پاس کے دیہات میں غصہ ور مشہور تھا، شاید اس لیے پیٹھ پیچھے اسے حافظ کا گینڈا کہا جاتا تھا۔ یہ بات حافظ شکر اللہ خان کے علم میں تھی، اسے حافظ گینڈا کہا جاتا ہے۔ وہ ایک نوع کے حلم و درگزر سے کام لیتا تھا۔ اس نے اب تک صرف ان لوگوں کو زد و کوب کیا تھا جنہوں نے توہین کے ارادے سے اور عمداً اسے منہ پر حافظ گینڈا کہا تھا۔ نادانستہ گینڈا کہنے والوں بچوں اور ہم چشموں کے بے تکلفانہ بے ادبی کو وہ منہ پھیر کر ٹال دیا کرتا تھا۔ حافظ شکر اللہ خان گینڈے میں ایک عجیب بات اور بھی تھی، وہ لادین لوگوں اور دوسرے مذہبی مسلک والوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتا تھا۔ کہتا تھا بھلمنسی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، وہ ہمارا کیا لیتے ہیں جو ہم سے متفق نہیں، وہ بیچارے تو ویسے ہی نقصان میں ہیں۔ دیہات میں بسے ہوئے کسی ملا کا یہ رویہ عامۃ المسلمین کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، مگر لوگ حیران نہیں ہوتے تھے۔ انہیں حافظ شکر اللہ خان کا مزاج معلوم تھا۔ حافظ شکر اللہ خان کو سلیمان کے دامن میں دریائے گومل کے کنارے آباد ایک گاؤں روہری میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ روہری گاؤں صاحب جلال سیف سلطان عادل شیر شاہ سوری کے بزرگوں کا آبائی وطن ہے۔ شیر شاہ کے دادا ابراہیم خان سوری اپنے نوعمر بیٹے میاں حسن خان کے ساتھ وہ روہری سے چلے تھے تو پھر لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ ابراہیم خان نے پنجاب کے شہر نارنول میں اور میاں حسن خان سوری نے سیرام بہار میں انتقال کیا تھا۔ سب کی طرح حافظ شکر اللہ خان بھی سمجھتا تھا کہ جب باپ اور دادا نہیں آئے تو اب سلطان شیر شاہ اس بھولے بسرے گاؤں میں کیا آئیں گے۔ اس طرح استدلال کر کے حافظ شکر اللہ خان نے طے کیا اگر پہاڑ میری طرف نہیں آتا تو لاؤ میں ہی پہاڑ کی طرف چلوں۔ بس شکر اللہ خان گینڈے نے گھر والوں سے مشورے کے بعد دارالخلافہ جانے کا ارادہ کر لیا، تیاریاں شروع کر دیں۔ شکر اللہ خان نے ملک پنجاب و ملتان سے آگے سرہند، بہار، بنگال، مالوا، خاندیش کے نظم و نسق اور خوشحالی کے قصے اور عالم و دانشمندوں کا احوال سنا تھا۔ اس نے روہری گاؤں کے فرزند جلیل فرید خان شیر شاہ کے قصے سنے تھے، جس نے قلیل مدت میں 800 کوس لمبی شاہراہ بنوائی تھی۔
زمینوں کا انتظام درست کیا تھا، ہند کے شورش زدہ علاقوں میں امن قائم کیا تھا، اپنی تلوار اور تدبر سے فتنہ انگیزوں کا شرارتوں کا خاتمہ کر کے خلقت کے لیے زمین پر خدا کے رہنے لائق بنا دی تھی۔ شکر اللہ خان گینڈا ایک بار یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ ایک بار سلطان عادل شیر شاہ کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، گھوڑے پر زین کسی اور گاڑے کی ایک چادر میں وہ کتابیں باندھی جن سے زیادہ دن وہ جدا نہیں رہ سکتا تھا۔ شیر شاہ سے ملنے چل پڑا۔ حافظ شکر اللہ نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا، سرکاروں درباروں سے ہو کر آنے والوں سے سن رکھا تھا کہ لوگ کسی تاجوار کی خدمت میں پیش ہوں تو انہیں نظر گزارنی ہوتی، کوئی ایسا تحفہ دینا ہوتا جو پیش کرنے والے اور قبول کرنے والے دونوں کے لیے قیمتی ہو۔ حافظ نے بہت سوچ بچار کے فیصلہ کیا تھا۔ حضرت والا جاؤ، سلطان ہند کے لیے اسے کیا سوغات لے کر جانی ہے۔ شکر اللہ خان اپنے گاؤں کے اس ٹبے پر گیا تھا جہاں بزرگ بتلاتے تھے کہ کبھی سوریہ کا حجرہ اور باڑہ تھا۔ اس نے 3 مرتبہ کھوبے بھر بھر کے اس ڈبے کی مٹی اٹھائی تھی اور ظرف برف ایک کے پارچے میں جو اسے کسی لشکری نے جزدان بنانے کی غرض سے دیا تھا، یہ مٹی باندھ لی تھی۔ دربفت کے پارچے میں بندھی یہ مٹی اور اپنی پسندیدہ کتابیں اٹھایا۔ حافظ شکر اللہ خان پہلے ہی اپنی پھپھی کے گھر حضرت ابدال پہنچا۔ حضرت ابدال میں 7 روز ٹھہر کے بافندوں کے ایک جماعت کے ساتھ وہ لاہور آ گیا۔ لاہور خوش اوقات بے فکر لوگوں کا شہر تھا۔ شکر اللہ کا معامے خاموش طبعی آدمی، وہ 5 روز بافندوں کے ڈیرے پر پڑا سفر کی تھکن دور کرتا رہا۔ شہر کی چمن بندی اور بھیڑ بھاڑ کا دیکھنے کا بھی نہ نکلا۔ چھٹے روز رز لے جانے والے بنجاروں کی بیل گاڑیوں کے ساتھ ہولیا گھوڑے کا تھکائے بغیر دارالخلافے کی منزلیں سر کرنے لگا۔ حافظ شکر اللہ خان سے روہری سے کچھ رقم لے کر چلا تھا۔ حسن ابدال میں محبت کی ماری پھپھی نے مٹھی بھر چاندی کے سکے حافظ کے کیسے میں ڈال دیے تھے، اور لاہور تک جن بافندوں کے ساتھ آیا تھا وہ بھلے لوگ تھے۔ حافظ کوئی راہ خرچ کچھ زیادہ نہیں کرنے پڑے تھے اور نہ ہی اس کو کرنے دیتے تھے۔ اس کی شخصیت ادبی تھی، کہتے تھے کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ایک عالم فاضل ملا ہم سفر ہے۔ چنانچہ دارالخلافہ جاتے ہوئے شکر اللہ خان کے پاس اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ راستے پر بنجارے کی اس کوشش میں لگے رہے کہ اس رقم سے کچھ ہتھیار لیں، مگر حافظ گینڈے نے موقع نہ دیا۔ بنجارے اس کے علم و فضل سے تو کیا مروب ہوتے ہوئے گینڈے سے اپنے گٹے ہوئے بدن اپنی تلوار سے انہیں قابو کیا۔ بالآخر اس کے قافلے بچھڑ جانے میں حافظ سمجھی لاہور بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ دارالخلافہ بھی کچھ فاصلے پر تھا۔ سرکاری سرائیوں میں بھیڑ جا رہی تھی، پیسے کی بچت سے بے شک تھی، مگر حافظ ہجوم سے گھبراتا تھا۔ جیسے جیسے دارالخلافہ نزدیک آ رہا تھا، سڑک کے آس پاس بستیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ اس بستیوں میں مساجد اور نجی سرائے مہمان خانے بھی۔ حافظ شکر اللہ خان نے سوچا مسجدوں کے منتظمین تو خوش ہو کر اسے ٹھہرا لیں گے، پھر خیال آیا کہ پیشے اماموں اور مؤذنوں کی روٹی روزی میں حصہ بٹھانے کے بجائے کیوں نہ رقم کش کر کے کسی سرائے خانے میں ٹھہر جاؤں، منزل 2 منزل کر کے شہر جاؤں گا، پھر ضرورت پڑی تو کوئی نوکری کر لوں گا۔ اور دارالخلافوں میں دیگر کام ہوتے ہیں تو نجی مہمان خانوں سرائیوں میں رکتا ٹھہرتا۔ حافظ شکر اللہ خان دارالخلافہ پہنچ ہی گیا۔ شہر کے وہ سرائے جہاں حافظ ٹھہرنے کا ارادہ کیا تھا کتب خانے کے نزدیک تھی۔ شکر اللہ خان نے سوچا گھومنے سے کیا ملے گا، شہر بھی سبھی تو ایک سے ہوتے ہیں، مجھے یہاں چند روز ہی تو رہنا ہے، سرکاری کتب خانے میں لگا دوں گا۔ کتابیں دیکھنے میں اپنے مطلب کی چیز نقل کرنے سے اچھی سیر اور کیا ہوگی۔ وہ سرائے کے منتظم سے ملا اور سرائے میں ٹھہرنے کا کرایہ، کھانے پینے کا خرچہ معلوم کیا۔ سہولتوں کے اعتبار سے کرایہ زیادہ نہ تھا، کھانے پینے پر بھی وہی خرچ آ رہا تھا جتنا بڑے شہروں میں اچھے سرائیوں میں ہوتا تھا۔ بس ایک مشکل یہ تھی کہ سرائے میں کوئی سموچا کمرہ کھوٹری خالی نہ تھی۔ سرائے کے منتظم نے کہا چاہو تو 4 بستر والے کمرے ایک بستر میں آپ لے سکتے ہو۔ حافظ بولا ارے بھائی، جو ہجوم کے ساتھ ہی رہنا تو مفت کی سرائیں کیا بری تھیں۔ سرائے کا منتظم کتابوں کا رشتہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ رویلا ملا رات بھر جاگ کر چراغ جلا کر کتابیں پڑھے گا یا چلہ کاٹے گا، یا اس کا گزارا مشکل ہے۔ اس نے حافظ شکر اللہ کے قریب ایک سرائے کا پتہ بتلا دیا، کہنے لگا آپ فاضل آدمی ہو، وہاں کمرہ کوٹھی خالی ملے گی، اپنے مطلب کے لوگ بھی مل جائیں گے۔ اپنے مطلب کے لوگ؟ منتظم نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس وقت یہ بات حافظ گینڈے کی سمجھ نہ سکی، تاہم اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ وہ راست سے تھامے گھوڑا چلاتا ہوا دوسری سرائے کی طرف پہنچا تو خوش ہو گیا۔ یہاں ایک پورا کمرہ خالی تھا، جگہ صاف ستھری اور کم خرچ تھی، دوسری جگہوں کے مقابلے میں شور شرابہ بھی بہت ہی کم، سمجھو نہ ہونے کے برابر تھا۔ حافظ نے سرائے کے استبل میں اپنا گھوڑا باندھا، کمرے میں کتابوں کا بخچہ، ظرف بفت کی پوٹلی، ہتھیار اور دوسرا سامان رکھا اور کاغذ قلم دان سنبھال کر کتب خانے کی راہ پکڑ لی۔ حافظ گینڈا سخت
کوش پہاڑ آدمی کھانے پینے میں شہریوں کی طرف تکلف کیا کرتا تھا۔ کتب خانے میں دن گزارتا رہا، 4-6 مٹھی بنے ہوئے چنے غرغر فرغل کی جیب میں ڈالے اور جم کر بیٹھ گیا۔ دوپہر حافظ اللہ شکر اللہ نے کی نماز کے لیے اٹھا۔ کتب خانے کے چھوٹے باغیچے میں ترنج کے ہرے بھرے پھلدار درخت کے سائے میں فرش پڑے، مٹھی بھر چنے چبائے، پانی پیا۔ کتب خانے کی سیڑھیوں کے پاس دھوپ پر ایک پھری والا آن بیٹھا۔ وہ کوئلے کی انگیٹھی سے برتن باندھے بھینگی سی بنائے راستوں بازاروں میں عربی خیوا بیچتا پھرتا رہا تھا۔ سکون کی جگہ دیکھ کر اب جو سستانے بیٹھا تو شکر اللہ خان تھکے ماندے کو بیٹھک بھلی لگی۔ قہوے کی طلب نہ تھی، مگر حافظ نے اسے قہوہ خریدا اور پاس ہی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پینے لگا۔ قہوہ اچھا تھا۔ حافظ شکر اللہ خان نے جیسے کھل اٹھا، وہ 2-3 فنجان قہوے کے اور خرید کیا اور دام دے کر اٹھنے ہی کو تھا کہ دیکھا کتب خانے کے دروازے پر ایک نوعمر آدمی برآمد ہوا۔ وہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ نوارد نے حافظ کو کتابوں کے درمیان بیٹھے دیکھا ہوگا تو سلام کر کے بولا، فاضل کچھ دیر بیٹھیے، ایک فنجان میری طرف سے پی لیجیے۔ نوجوان سے اہل زباں کی رواں فارسی میں بات کی تھی۔ گینڈے نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک فنجان اور سہی۔ اس نے خیوا لیا۔ نوارد کو اپنا نام بتایا، اس کا نام پوچھا اور آنے والے اصفہان سے آیا تھا۔ وہ اپنا نرم فروز بتاتا تھا۔ دونوں کی ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ فروز اور منطق و تواریخ کی تعلیم لے رہا تھا اور شہر جونپور کی کسی فاضل کی شاگرد کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ خیوا ختم کر کے دونوں سیڑھیاں چڑھتے کتب خانے میں جا بیٹھے۔ حافظ شکر اللہ مغرب کے تک کتب خانے کے فراخ دریچے سے لگا بیٹھا پڑھتا رہا۔ اذان سے کچھ دیر پہلے اٹھا اور کتب خانے سے نکل گیا۔ دور گوشے میں کتابوں کے چھوٹے سے انبار کے پاس بیٹھا فروز اصفہانی کاغذ پہ لائے کچھ نقل کر رہا تھا۔ شکر اللہ خان کا پہلا دن بھرپور گزرا۔ عشاء سے قبل وہ سرائے خانے میں کھا کے اس کے بازار کا چکر لگایا۔ شہر کے مرکزی علاقے میں افغانوں کی نوید و تعمیر مدرسے سے ملی ہوئی چھوٹی سی مسجد تھی۔ حافظ نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی، پھر کچھ بھٹکتا پوچھتا پاچھتا اپنے سرائے میں لوٹ آیا۔ تھکا ماندہ فوراً ہی سو گیا۔ خدا معلوم حافظ گنڈے نے ایک پیر نیند لی ہوگی یا دوپہر جو اسے آدھے جاگتے سوتے میں لگا کہ جیسے آدم خور قل بیانی چیختا چلاتا بلبلاتا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بھاگنا جان بچانا چاہتا ہے، مگر زمین نے جیسے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بدن کی پوری طاقت وہ خود کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ پہلے سے کامیابی نہیں۔ غولغب بیابانی بپھرے ہوئے اور اونٹوں کے گلے کی طرح بلبلانے اور تعزیر سہتے جانداروں کی طرح پکارتا بیان کرتا، اس کے بالکل پیچھے سمجھو 2 قدم کے فاصلہ تک آ گیا۔ آدم خور اپنے پنجے بڑھا کر حافظ شکر کو چھو سکتے تھے اور کسی ایک نے تو اپنا نوکیلا پنجہ بڑھا کر اس کی پشت پر خراشیں بھی ڈال دیں۔ تس پہ شکر اللہ خان نے ایک دبی ہوئی چیخ ماری اور جاگ پڑا۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ معاذاللہ، یہ کیسا خواب تھا، حافظ نے سوچا، مگر یہ سراسر خواب نہیں تھا، کچھ حقیقت بھی تھی۔ کسی کے لیے چیخ و پکار اور غضب کی آوازیں کمرہ جیسے بھرا ہوا لگتا تھا۔ حافظ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدا پناہ میں رکھے، یہ کیسی آوازیں ہیں یہاں، اس کمرے میں کیسی بلائیں آ گھسی ہیں۔ اس سے اٹھ کر چراغ کے لو بڑھائی تکیے کے نیچے سے ہاتھ بچا کر اپنی پیش قبض نکالا اور نیفے میں اڑس لیا۔ کمرے میں کوئی اور نہ تھا، بس رونگٹے کھڑے کرنے والی آوازیں اور گردوپیش سے اوپر یہ فرش تک چلی جاتی۔ حافظ گنڈ نے بدن کو دلائی میں اچھی طرح لپیٹا اور چراغ اٹھایا اور نیام کی تلوار لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہیں سرائے پر ایجنٹوں نے حملہ تو نہیں کر دیا، مگر یہ پرپر شہر تھا۔ شہر بھی کون سا، دارالخلافہ ہی۔ شیرشاہ کی عمل داری میں ڈاکوؤں لٹیروں کی ہمت کہاں ہو سکتی تھی کہ بستیوں پر یوں چڑھ دوڑیں۔ ایجنٹوں کی تو اس وقت بناتی اب حکمران کمزور و بددیانت ہوں۔ شیرشاہ تو نہ کمزور نہ سلطان تھا، نہ بددیانت حکمراں۔ حافظ شکر اللہ سوچا سرائے میں آگ لگی ہو، لوگ جانیں بچا کر بھاگتے ہیں، مگر اس نے برآمدے میں نکل کر دیکھا، وہ صحن کی طرف گیا، کہیں جلنے کی بو نہ آئی۔ برآمدے میں دیکھا کمرے کی روشنی ہو رہی تھی، مسافر مکین کوئی نہ تھا، صحن الاؤ جلتا تھا، پھر الاؤ کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہ تھا، نہ صائن، خادم، چوکیدار، جریب، برودار، نہ کوئی مکین، نہ مسافر، دور دور تک کسی کا نہیں۔ پھر حافظ کے سرائے کی چھت پر مشغلوں کی روشنی ذرائع آوازیں چھت ہی سے اٹھ رہی تھیں۔ اس نے چھت پر جانے کا زینہ تلاش کیا اور چراغ اور تلوار اٹھائے دھڑا دھڑ اوپر پہنچ گیا۔ وہاں حافظ خان نے عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا سرائے کی چھت پر طرح طرح کے چراغ مشعلوں، دیوں، شمعوں، روشن اور ہنڈیوں جیسے رات میں بھی دن کا سماں، 40 سے 50 کی تعداد میں عورت مرد
دائرہ بنائے بیٹھے ہیں اور غیظ و غضب کی آوازیں نکالتے ہیں۔ کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے اب انہیں اٹھیں گے، ایک دوسرے کو پھاڑ کر دیں گے، مگر عطیش کے اتنے غضب کے باوجود کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں، دوسرے پر حملہ نہیں کرتا، بس اپنے سامنے بیٹھے مرتبہ غصے کی آوازیں کر کے، آنکھیں نکال کے دادنی کو دلائے جاتا۔ حافظ گینڈ نے چراغ کے نیچے رکھ دیا، تلوار اپنے بدن کے اوٹ میں کڑی اور حیرت میں ڈوبا ان لوگوں کی چیخ پکار کرتے دیکھتا رہا۔ اس نے بہت سو کو پہچانا، سرائے کا مالک جو دن میں اپنی پشت میں کونیت تکیوں سے لگائے بیٹھا کھلی آنکھوں سے مہمانوں کا آتے جاتے دیکھتا رہتا تھا، موجود تھا، منتظم، جو ہر مہمان کو اپنا مالک بلکہ مرشد سمجھتا تھا، اور ایک کے آگے بچھا تھا اس وقت وہ جمع بیٹھا تھا۔ مطبخ کے ملازم وہ جو سارے دن پکانے اور چکھنے کے گزار دیتے تھے، کھا کھا کے وزنی ہو گئے تھے، وہ سبھی بیٹھ گئے تھے، کئی خدمتگار، استبل کے خادم اور سائیں، اور سب کے سب۔ حیرت کی بات یہ ہے سرائے میں ٹھہرے ہوئے مسافر بھی وہاں اپنے لباس اور آسودہ حال طمانینت سے بھرے چہروں کی وجہ سے الگ پہچانے جا رہے تھے اس حلقے میں، اور وہ بھی اس حلقے میں موجود تھے۔ حیرت پہ یہ تھی کہ مہمان سب کی طرح چہرے پہ مسک کیے، دانت نکالے، آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے والے کو دیکھتے بلبلائے تھے۔ میں کن لوگوں میں آ گیا، مشک اللہ خان نے سوچا، یا یہ کوئی خواب ہے؟ مگر یہ خواب نہیں تھا، وہ سبھی لوگ جنہیں حافظ نے دن کے وقت معقول طریقے پہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے دیکھا تھا، وہ سب کے سب شب گزار کر وحشت زدہ ہو رہے تھے۔ یہ کیا، کس قسم کے جنون میں مبتلا ہیں؟ کیا یہ لوگ بیک وقت کسی دورے سے گزر رہے ہیں؟ کوئی خفیہ جماعت محفل کرتی ہے، یا کوئی شیطانی گروہ اپنی بھیانک رسم ادا کر رہا ہے؟ ابھی حافظ گھنٹہ یہاں سے ہٹنے اور کمرے میں اپنے سامان کے پاس لوٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص ہلکا سٹتا چہرے پر اس طرح ہاتھ پھیرتا جیسے نیند سے ابھی بیدار ہو، حافظ کی طرف آیا۔ حافظ نے دیکھتے ہی پہچان لیا، یہ سائیں تھا جس کے سپرد اس نے اپنا گھوڑا کیا تھا۔ سائیں کے بعد ایک ڈیڑھ عمر کی عورت جو اپنے تیکھے نقوش اپنے کھال کی رنگت سے کسی سرد ملک سے آئی لگتی تھی، حلقہ چھوڑ کر اٹھی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی حافظ کی طرف آئی۔ سائیں اور عورت نے نرمی سے حافظ سے ایک تھام لیا اور اس حلقے کی طرف کھینچنا چاہا۔ عورت کی نگاہ حافظ کی تلوار پڑی تو اس نے چیخی آواز میں کہا، توبہ، تم ہتھیار کیوں لائے ہو؟ یہ حلقہ غیظ کا حلقہ ہے، تلوار کا یہاں کیا کام؟ اسے رکھ دو، ہمارے ساتھ آؤ۔ شکر اللہ خان نے سختی کے ساتھ عورت کی گرفت سے ہاتھ چھڑا لیا۔ سائیں نے اب نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ جو حافظ نے عورت کی گرفت سے ہاتھ چھڑایا تو سائیں نے سختی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے حافظ کی کلائی پکڑی اور اسے حلقے کی طرف کھینچنے لگا۔ آؤ آؤ آغا، دیر نہ کرو، تم پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ میں کس وبال میں پھنس گیا ہوں؟ حافظ گینڈے نے غصے سے جھٹکا دے کر سائیں کی گرفت سے کلائی چھڑائی اور ہاتھ اٹھا کر دور جانے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے چراغ اٹھایا، تیز تیز قدم لیتا زینے کی طرف چل پڑا۔ ہاتھ چھڑا کر جاتے ہوئے سبھی نے اس کو دیکھا تھا، اس لیے پورے حلقے نے بہت غضبناک آواز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے شکل خان کو یوں لگا جیسے وہ تمام 40-50 وحشی جھپٹے ہوئے اس کے پیچھے آئیں گے اور اسے پھاڑ کھائیں گے۔ حافظ گینڈے نے اتنا بھیانک غصہ یا آوازوں کو ایسے وحشیانہ اظہار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دلائی لپیٹے کسی بھی پر بھی تشدد کا سامنا کرنے کو تیار، ایک قدم میں اترنے لگا۔ کیا خبر کب چراغ رکھ کر اس سے تلوار کھینچ لینی پڑے۔ بالآخر اس نے خدا کو شکریہ کیا جب وحشت زدہ سرائے والے اپنے مسافر چھت پر اپنے حلقے میں بیٹھے غصے کے جھاگ اڑاتے رہے اور بھیانک آوازیں نکالتے رہے، سیڑھیاں اتر کے کوئی بھی نہ آیا۔ صحن میں آ کر حافظ نے عافیت کا سانس لیا۔ وہ برآمدے میں پہنچا، اس نے سرائے کے منصر کا حجرہ دیکھا، پھر قطار میں بنے مہمانوں کے کمرے دیکھے، سب دروازے کھلے تھے، سب کمرے خالی تھے۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف آیا اور چراغ کر بستر میں پڑ گیا۔ تو یہ بات تھی جو سرائے کے مدنی نے کہانی چاہیے تھی، کہنا تھا تمہارے اپنے مطلب کے لوگ ملیں گے۔ اس نے گیدی مجھے وحشت زدہ مجنون سمجھ کر ادھر ہنکا دیا۔ شکر اللہ خان گینڈے کو اتنا غصہ آیا کہ اگر ان کا وقت ہوتا تو وہ فی الفور پہلی سزا سرائے کے منصر کو جا پکڑتا اور سواری کے چابک سے اتنا دھنکتا کہ گیدی کو تا عمر یاد رہتا، کہ مگر حالات کا تقاضا یہ تھا غصے پر فی الحال قابو پا لیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ میں کسی بے آباد ویرانے میں نہیں بستی ہوں، اور بستی میں کیسی ایک گنجائش سے زیادہ آباد شہر شیر شاہ مملکت کے قلب میں واقع ہے۔ اس کا دارالخلافہ ہے، یہاں دیوان شرطہ اور دیوان قانون موجود ہیں، سڑکوں پر سے طلایہ بھی گزرتی ہے۔ پھر کیا وجہ بنی میں نے خود کوئی کارروائی کروں؟ میں تو ان مجنونوں کے خلاف جو خلقت کے نیند میں خلل انداز ہو رہے ہیں شکایت درج کراؤں گا، اور ابھی اسی وقت درج کراؤں گا تاکہ میری نیند خراب ہی دوسری بندگان خدا تو سکون سے اپنی نیند پوری کر لیں۔
حافظ گینڈے نے باہر جا کر سے کپڑے پہننے شروع کیے۔ ابھی وہ پوری طرح تیار بھی نہ ہوا تھا کہ چھت سے آتی غزہ غضب کی آوازیں یکلخت بند ہو گئیں۔ حافظ نے دروازہ کھول کر دیکھا، صحن میں روشنیاں سایہ حرکت کر رہے تھے۔ پھر ایک دکھا مہمان برآمدے سے گزرنا شروع ہوئے۔ ایک خوبصورت بچہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے گزرتا۔ حافظ متوجہ ہوا تو بچے نے مسکرا کر دیکھا۔ عورت نے بچے کو مسکراتا پا کر حافظ شکر اللہ خان کی طرف نظر کی، پھر بچے کی بھی وہ خود بھی مسکرانے لگی۔ چیزیں لہجہ بدلنا شروع ہو گئیں۔ پھر پہلے بچہ مسکرایا، پھر اس کی ماں مسکرائی، پھر اس نے گاتی گنگناتی آواز میں حافظ گینڈے کو سلام کیا، السلام علیکم فاضل، خیر باشندے۔ حافظ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ مسکراتی ہوئی اس وجیح و باوقار عورت سے کیا کہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، الحمدللہ سب عافیت۔ عورت بچے کا ہاتھ تھامے اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی اور اپنی بڑی بڑی روشنی آنکھیں چمکاتی ہوئی گزر گئی۔ سرائے کا ایک خادم بردن اٹھائے حافظ کی طرف کھلے دروازے کے سامنے سے گزرا، مسکرا رہا تھا۔ اس نے سر کے اشارے سے حافظ کو سلام کیا اور گزر گیا۔ خادم کے دفع ہوتے ہی مسکراتے ہوئے مسافروں کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بوڑھی عمر کی وہی عورت سامنے آ گئی جس نے چھت پر حافظ کو روکنا چاہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے سے گزری تو بہت شفقت اور بڑی اپنائی سے صاحب سلامت کرتی حافظ کو زیر لب دعا دیتی گزر گئی۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سب لوگ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، مجھے سلام کرتے اور دعا دیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے ملنی ایک دوسرے کے لیے بھی دشمن سے بدتر تھے، کینے کو دورت اور حد درجے تیش و غضبناک سے دیکھتے تھے، خوخ اور درندوں کی طرح دہاڑ کے گرجتے تھے۔ اب دیکھو کیسی اپنائیت ہے، مہر و محبت، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں صلہ رحمی کرتے اپنے کمروں کی طرف جا رہے ہیں۔ مطبخ ایک فرما با اندام خادم برآمدے سے گزرتا ہوا ٹھٹکتا ہوا پھر ادب کے ساتھ حافظ شکر اللہ کی طرف بڑھا اور بولا، غلام نے تازہ یخنی تیار کی ہے، آقا کو حکم تو پیش کروں، انشاءاللہ پسند کیجیے گا۔ حافظ گینڈے نے بے مہر اس سے مسخرے کی طرف دیکھا، لو بھلا گیدی یخنی کو پوچھتا ہے، آدھی رات کو بدنصیبوں سوتے سے جگا دیا، اب یہ شخص یخنی سے میرا تواضع کرنا چاہتا ہے۔ دت! حافظ نے بستر سے اٹھ کر اس مسخرے کو فربا انداز میں باورچی خانے کو چھوڑے چکلے چہرے پر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مگر سرائے کے اس آخری اہلکار کا تپاک دیکھ کر حافظ گینڈے کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پھر کپڑے تبدیل کیے اور سونے کی کوشش کی اور بولا، اسے نیند آ بھی جائے، صبح خادموں میں سرمئی کا یہ پرتپاک کاروباری تھا۔ دن نکلتے پر انہوں نے خبر دی تھی کہ گرم پانی رکھ دیا گیا، آج آقا حمام کر لیں۔ پھر لوزیات اور شربت اور غذائیں اور خیمہ جس تواضع سے کثرت سے پیش کیا گیا وہ بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ مسافروں مہمانوں نے باہمی تپاک برقرار رکھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آدھی رات کے وقت سب لوگ آوازوں سے، اپنی چلت پھرت اور دھمکیوں سے ایک دوسرے کو جان کے گاہک بنے ہوئے تھے۔ حافظ کو دیر ہو گیا، آج بعد نماز ایسا اس نے مستدین علی برما زید کو رکی روبہ کاری میں پیش ہو کر عرضی گزارنی تھی کہ وہ دربار عام میں سلطان ہند حضرت شیر شاہ سوری کی کرنش سلامی کو حاضر ہونا چاہتا ہے، کیونکہ نہ وہ صرف سلطان کی رعایا میں سے ہے بلکہ ان کے جدی گاؤں میں رہروی کا باشندہ بھی ہے۔ کتب خانے میں بیٹھنے کے لیے اس کے پاس دوپہر تک کا وقت پڑا تھا۔ حافظ شکر اللہ خان نے کاغذوں کا پلندہ قلمدان بغل میں کیا، کتب خانے میں روانہ ہوا۔ پچھلے دن کی طرح وہ اسی دریچے پر بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے مطلب کی کتابیں نکلوا کر مطالعے میں گم ہو جانا چاہا، مگر آج کا دن پچھلے دن جیسا نہ تھا۔ شکر اللہ، رات کا شور و غل یاد آ رہا تھا، اسے دہشت اور بے چینی یاد آئی جو چھت پر اس نے محسوس کی تھی، اس نے سیڑھیوں پر محسوس کی تھی۔ اپنا قلمدان اور کاغذ چھوڑ کر باہر باغ میں جا کر ٹہلنے لگا۔ کھلی ہوئی ہوا میں یکسوئی بحال ہوئی تو اندر جانے کا قصد کیا، دیکھا گزشتہ دن کے ملاقاتی نے فیروز کتب خانے کی طرف آ رہا ہے۔ شکر اللہ خان نے سلام کلام کر کے وہیں ٹھہر گیا اور فیروز اصفہانی پوچھنے لگا، فاضل آج غور و فکر میں ہو کیا؟ مطالعے کو طبیعت نہیں؟ حافظ نے ٹالنے کو کچھ کہہ دیا۔ فیروز بولا، تھکے میں ہیں، کیا رات اچھی طرح نہ سو سکے؟ حافظ گینڈے نے پھیٹا لیا، لیکن فیروز نے اس استفسار پر رات والی پریشان کن کیفیت یاد آ گئی۔ حافظ نے سوچا، چند روز اس شہر میں اور رہنا ہے، فیروز کس معقول سرائے کا پتہ پوچھ لیتا ہوں۔ پوچھنے پر اصفہان نوجوان نے کئی سرائیوں کے پتے نشان بتائے، ان کے کرائے اور سہولتوں کی تفصیل بھی بیان کر دی۔ شکر اللہ خان نے ان میں کوئی بھی مناسب نہ تھی، کسی کا کرایہ زیادہ تھا، کوئی سرائے کتب خانے سے دور تھی، بعض شور منڈیوں بازاروں میں کے بیچوں بیچ تھے۔
فیروز چاہتا تھا اس وقت جہاں حافظ ٹھہرا ہوا ہے وہاں کیا مشکل پیش آئی جو سرائے بدلنے کے در پہ حافظ شکر اللہ خان نے مجبوراً ساری بات بتانی پڑی۔ فیروز اصفہانی پوری کہانی سن کر بجائے ہمدردی جتانے کے ہنس پڑا۔ کیا بول جی، حافظ گینڈے پر جو گزری تھی وہی شہر میں پہلے روز فیروز کو بھی پیش آئی تھی۔ کہنے لگا مگر فاضل قدرت مجھ پر مہربان تھی، مجھے سر شام ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ مردوزیوں کی سرائیں ہیں، میں نے تو اپنا سامان اٹھا کر رات سے پہلے ہی نکل آیا تھا۔ حافظ شکر اللہ خان مردوس نام کی کسی جماعت سے واقف نہ تھا۔ سچ تو یہ ہے اس نے پہلی بار یہ نام سنا تھا۔ پوچھنے پر اصفہانی نے بتایا صدیوں کی تعلیم میں مدنیت کا بگاڑ اس فرخندہ مردوسیوں کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ معلوم نہیں کون معلم کون ہے، مرکز کہاں ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ صاحبان شوکت سے اپنے مقاصد حصول کے لیے فیض و فیض رسا پاتے ہیں۔ سو دارالخلافوں میں یہ مسئلہ خوب پھیل رہا ہے۔ ثروت کی دیکھا دیکھی ہم کم حیثیت کے لوگ بلکہ اب شاگرد پیشہ بھی اس جماعت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ شکر اللہ خان گینڈا نے اس فرقے کو عمومی فرقہ سمجھنا چاہتا تھا۔ اصفہانی نے بیان کیا یہ مردوزی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آدمی کا مزاج محبت اور غصے اور نفرت سے مل کر تشکیل پاتا ہے، مگر اپنی تہذیب اور تعلیم تمدنی تقاضوں سے مجبور انسان غصہ اور نفرت ظاہر نہیں ہونے دیتا، جس سے فتور واقع ہوتا ہے اور نفرت اور مزاج کی سطح نیچے سڑکنے دیتی ہے، پھر یہ آدمی کے اندر ہی پلتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے وہ غصے سے پاک ہو چکا، اس کے مزاج میں ساخت اور غصے اور نفرت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ مردوزی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، غصہ آدمی میں ساری زندگی موجود ہے مگر پوشیدہ رہتا ہے، تاہم اگر خاتمے پر اسے ظاہر ہونے پہ یعنی خارج ہونے کا موقع دے دیا جائے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی غصے اور نفرت سے پوری طرح خالی ہو جائے گا۔ مردوزی کی اس کیفیت کو تکمیل کا نام دیتے ہیں، اس لیے فیروز کہنے لگا اس تکمیل کو پانے کے لیے مردوزی فرقے کا ہر فرد رات کو اپنے حلقے میں بیٹھتا ہے، چیخ پکار کر کے اپنے دن بھر کی کمائی ہوئی نفرت اور کا پالا ہوا غصہ خارج کر دیتا ہے، باقی رات اگلے تمام دن کے لیے ایک مہذب اور مکمل مہر و محبت سے انسان بھرا ہوا بن جاتا ہے۔ فیروز اصفہانی نے ضمناً یہ بھی اطلاع دی کہ سلطان شیر شاہ کا وزیر دربار امیر بارمزید کور مردوزی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شکر اللہ خان نے تفاصیل سے بیزار ہو جایا کرتا تھا۔ فیروز کا طولانی بیان سن کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس پر قدم ساخوں نے غصے اور نفرت جیسے قیمتی انسانوں جوہروں کو ضائع کرنے کی سبیل پہ آخر نکال لی۔ یہاں حافظ شکر اللہ خان گینڈے کے تمام سفر کی روادات ختم ہوتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ حافظ شکر اللہ خان گینڈا اپنے بات اجمالاً ہی کہنا پسند کرتا تھا۔ وہ صاحب علم اور کمگو آدمی تھا، شاید اس لیے تفاصیل سے حد کرتا وقت ضائع کرنے سے لچتا۔ اس آدمی نے موجود غصے کو اس طرح کے بالا تزم ضائع کیے جانے پر کوئی تنوع نہیں لکھا، اگرچہ گاؤں لوٹنے پر پہلے کاغذ کے ایک پردے پر وزیر دربار مستعار یا امیر بارمازید کے نام چند سطر اور اسی انداز میں لکھے کہ انہیں یہاں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت ہوتے ہوئے کتب خانے کی سیڑھیوں پر حافظ شکر اللہ خان گینڈے نے البت کا وہ پارچہ فیروز اصفہانی کو تحفے میں پیش کر دیا جس پارچے میں روئے روی کی کوئی سرمن کی مٹی باندھ کر لائی گئی تھی۔ سوریوں کے باڑے کی مٹی حافظ شکر اللہ نے برف جیسے سفید پھولوں کی اس تختے میں جھاڑ دی جو سیڑھیوں سے شروع ہوئی کر کتب خانے کے آتے تک دیوار تک پہاڑی چشمے تک جھاگ اڑاتا چلا گیا تھا۔ اگلی صبح جب فیروز اصفہانی کتب خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اچانک پھولوں کے تختے پر اس کی نظریں پڑیں۔ اگلی صبح جب اس کی نظر کتب خانے کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو اچانک اس کی نظر پھولوں کے تختے پر پڑی، جیسے ایک جسمانی ضرب اس نے کھڑے سے سیڑھیوں پر ہی بٹھا دیا گیا ہو۔ کل تک جس کے تختے میں برف کی طرح سفید پھول کھلے تھے، آج اس میں انگارہ سے لال گلاب دہک رہے تھے۔